بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے اور آپ رضی اللہ کا شمار شہر کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ کا شمار ابتدائی اسلام قبول کرنے والے افراد میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ کو بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ رضی اللہ کے نکاح میں دے دی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں دو نوروں والا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں 2 خوبیاں بہت ہی نمایاں تھیں۔ ایک خوبی شرم و حیا تھی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ دوسری خوبی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں کثرت سے خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھی اور زمین کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے یہودی سے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع کیا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں مسلمان پہلی بار ایک زبردست بحری طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اسی دور میں مصر میں بحری جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں سکندریہ، افریقہ، آرمینیا، قبرص اور ایران کے علاقوں میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کر دی اور باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 35 ہجری میں اس وقت شہید کر دیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی۔